سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. اللہ رب العزت درگاہ کو رافع منجمن شان اور آباد رکھتے، اس مقدس آستان پر آپ سے درس نظامی شروع کرنے کا اللہ رب العزت نے مجھے شرف عطا فرمایا، اور فارسی کی پہلی کتاب کلید مصادر سے لے کر اور صرف، نحو، منطق وغیرہ شرح جامی تک، نحو ملا حسن تک، منطق اور ادب میں مقامات حریری وغیرہ، اور فقہ کے اندر کنز الدقائق تک، یہ کتابیں آپ سے پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علم تجوید کے اندر جو اللہ رب العزت نے مجھے سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، تو یہ سب اس کی برکت ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس فن کے اندر پروردگار عالم نے سوجھ بوجھ کچھ عطا فرمائی، اور یہ بھی انہی کا فیضان جو ہے یہ جاری ہے۔ عام طور پر جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ تبلیغ دین کی تبلیغ کے 4 سلسلے ہیں، 4 سلسلوں سے دین کی اشاعت کی جا سکتی ہے۔ ایک تدریس ہے، پڑھانا، خاص طور پر درس نظامی کی تدریس، جس سے مکمل دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا وعظ و نصیحت، تقریر، اس سے بھی دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور تیسرا تحریر کے ذریعے لکھ کر، کتابیں لکھ کر دین کی اشاعت کرنا۔ اور چوتھا، جب دین کے اندر مختلف باطل فرقے پیدا ہو جائیں تو ان کا رد کرنا، ان کے جوابات دینا، جسے مناظرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پر اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اکثر علماء ان 4 فنون میں سے اور 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ماہر ہوتے ہیں۔ بعض اساتذہ، بہت سے علماء کرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی تدریس فرمائی ہے، نہ تقریریں کی ہیں، نہ کتابیں لکھی ہیں، نہ مناظرے کیے ہیں، صرف تدریس کی ہے، اور اس سے آگے علماء پیدا کیے ہیں، شاگرد پیدا کیے ہیں۔ بہت سے علماء کرام صرف تقاریر کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے دین کی اشاعت کرتے رہے، دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اور بہت سے علماء کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی تصنیف و تالیف کے اندر گزاری، کتابیں لکھی، تفاسیر لکھی، احادیث مبارکہ کی شروحات لکھی، دیگر فنون کے اندر کتابیں لکھی۔ تو ان کتابوں کے ذریعے وہ دین کی اشاعت فرماتے رہے۔ اور کچھ علماء کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف فن مناظرہ جو ہے اسے اختیار فرمایا، اور باطل فرقوں کے ساتھ مناظرہ فرماتے رہے، عقائد اہل سنت و جماعت کی برتری اور ان کی فضیلت دوسروں پر ظاہر فرماتے رہے، اور اہل سنت کے غلبے کا سبب بنتے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 خوبیاں اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی۔ آپ اعلیٰ قسم کے مدرس بھی تھے، اور اعلیٰ قسم کے واعظ اور خطیب بھی تھے، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اکثر تقاریر کی سیڈیز، کیسٹیں وہ موجود ہیں۔ آپ انہیں سنیں تو سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے جو گوشے آپ بیان فرماتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے
آپ کے دل پر اور آپ کی زبان پر یہ کلمات کس طرح القاء فرمائے جو عام علماء کرام سے سننے میں نہیں آتے. ایسے ایسے حضور کی عظمت کے گوشے آپ نے واضح فرمائے، انہیں نے بیان فرمایا. اور پھر کتب کی تفصیل آپ ابھی سن چکے ہیں، اور مناظروں کے اندر بھی اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ پھر اس مناظرہ جنگ کے بعد کسی دیوبندی عالم کو آپ کے ساتھ مقابلے کی جرت ہی نہیں ہو سکی، کوئی سامنے نہیں آ سکا. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس طرح اپنے دین کی خدمت ان سے لی. الحمدللہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ جس سال میں نے درس نظامی پڑھنا شروع کیا ابتدا کی، وہ حضور اشرف العلماء کی تدریس کا پہلا سال تھا. آپ نے تدریس کی ابتدا سیال شریف سے فرمائی اور میں نے اس سال پڑھنا شروع کیا. آپ کے پڑھانے کا پہلا سال تھا اور میرے پڑھنے کا پہلا سال تھا. اور پھر الحمدللہ ان کے وصال مبارک تک ان کے ساتھ گہرا تعلق قائم رہا. اللہ رب العزت نے خدمت کا موقع عطا فرمایا. اور پھر سب سے بڑھ کر جب آپ نہایت ہی علالت کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے اور لاہور کے شیخ زائد اسپتال سے انہوں نے فارغ کر دیا اور سرگودہ آپ ایک اسپتال میں تشریف فرما تھے، تو اللہ رب العزت نے آخری وقت میں مجھے آپ کی خدمت کا موقع عطا فرمایا. وہ رات جو آپ کے وصال مبارک کی آخری رات تھی، وہ اس سے پہلا دن جو آپ کے وصال مبارک سے پہلا دن تھا، وہ ایک دن اور ایک رات وہ مکمل طور پر اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی خدمت کا موقع عطا فرمایا. اور پھر پروردگار عالم نے اپنے خاص فضل و کرم سے قبلہ استاد صاحب کو بڑی شدید بیماری تھی، جس کی وجہ سے بالکل تھوڑے سے عرصے میں آپ بحمدہ تعالیٰ پہلے بڑا بھرپور جسم تھا، لیکن اس بیماری کی وجہ سے بالکل چمڑا جو ہے وہ بھی خشک ہو گیا تھا اور بالکل جسم جو ہے وہ بالکل پتلا دبلا ہو گیا تھا. چہرہ مبارک بھی اسی طرح بالکل پہلے بھرا ہوا چہرہ تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے چہرہ جو ہے وہ بالکل کمزور ہو گیا تھا. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ جب آپ کی روح مبارک فجر کی اذانوں کے وقت پرواز ہوئی تو چہرہ مبارک جو ہے وہ کھل گیا. اور جس طرح جوانی کے اندر بھی وہ نورانیت اور وہ چمک نہیں تھی کہ جو وصال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کے چہرے پر فرمائی. پروردگار عالم آپ کے اس فیض کو تا قیام قیامت جاری رکھے. اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بحمدہ تعالی مجھے بھی آپ کی شاگردگی اور پھر میرے بیٹوں کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے تلمذ اور شاگردی کا شرف عطا فرمایا. اللہ رب العزت اس فیض کو عام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے. 12 رجب المرجب، آج رجب شریف کی 9 تاریخ ہے، 9 رجب المرجب ہے، تو 12 رجب المرجب آپ کا یوم وصال ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کا سالانہ عرس مبارک آپ کے مزار اقدس پر منعقد ہوگا پوری عظمت و شان و شوکت کے ساتھ. اور اس علاقے کے اندر علاقہ جھنگ جو ہے وہ خاص طور پر شیعت کا بہت بڑا مرکز ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم نے آپ نے ہر قریہ کے اندر جا کر، بعض جگہ پیدل جا کر، بعض جگہوں پر ٹانگوں پر سفر کر کے، گھوڑوں پر سفر کر کے، اس طریقے سے آپ نے، جب یہ سڑکیں وغیرہ نہیں تھی تو اس دور کے اندر بھی ہر گاؤں میں جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی. اور اس کا یہی اثر ہے کہ آپ کے عرس مبارک پر اتنا جم غفیر ہوتا ہے اور پورا علاقہ جو ہے وہ بڑی کثرت سے وہاں جمع ہوتا ہے. اور آج بھی ان خاص طور پر ضلع سرگودہ اور جھنگ کے اندر
لوگوں کے اندر آپ کے نام کی عظمت جو ہے وہ اسی طرح باقی اور موجود ہے جس طرح آپ کی حیات ظاہری کے اندر تھی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم آپ کی قبر انور پر بے شمار اپنی رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے اس دین تبلیغ دین اسلام کی تبلیغ کے مشن کو اللہ رب العزت تا قیام قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔